بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ پوری طرح سے امریکی پلان پہ عمل کر کے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ ان کو بتا رہا ہے امریکہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی مدد کروں گا، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ ایک عرب سپرنگ کی طرح کا یہاں پہ ایک ریولوشن ٹائپ آ جائے۔ جب اتنی مہنگائی ہوگی، شرح سود اتنا بڑھ جائے گا، انڈسٹری بند ہو جائے گی، ایکسپورٹ نیچے چلی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ لوگوں کے پاس دو ٹائم کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہوں گے، دکانوں سے کوئی خریدے گا نہیں۔ آلریڈی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی جو دکانیں ہیں وہاں سے کوئی خریداری نہیں کرتا، ایون جو بیچارے ٹھیے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے بھی لوگوں کے پاس پیسہ رہے گا ہی نہیں، تو وہ خرچ کہاں کریں گے؟ کپڑے کون خریدے گا؟ آپ مجھے بتائیں، یعنی عام بازاروں میں جا کے کون شاپنگ کرے گا؟ آپ کو نظر آئے گا واضح فرق، ابھی آپ آنے دیں ذرا، یہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے اس طرح کرنا جس طرح پچھلے 3-4 سالوں میں آپ نے گہما گہمی دیکھی ہے۔ یہ امریکہ کا پلان ہے، یہ اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اسی لیے آئے تھے، ایک چلتی ہوئی معیشت کو روکیں اور عوام کو اتنا زیادہ مایوس کریں سسٹم سے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی لہر آئے مہنگائی کی اور طوفان کی کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے خود ہی۔ ہماری ٹھنڈی عوام نہ ہوتی، ہم کسی غیرت مند ملک میں ہوتے، یقین مانیں، نو آفینس پلیز، تو آج عوام سڑکوں پر ہوتی۔ اور جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، شیخ رشید جیسا بندہ بار بار عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ خان صاحب اب آپ باہر نہ نکلیں، لانگ مارچ کی کال نہ دیں، لوگ خود ان کا احتساب کر لیں گے، آپ نہ کال دیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرف مہنگائی جا رہی ہے، جو حالات ہو رہے ہیں، لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں اور 6 گالیاں دیتے ہیں شہباز شریف، اور آگے اور بڑھنے جا رہا ہے، 250-300 تک جانے والا ہے۔ کون برداشت کر سکے گا کہ ہماری انکم اتنی جلدی ڈبل ہو گئی ہے؟ اب تک جو لوگوں نے برداشت کیا نا، اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو ہے۔ اس کے ان 3.5-4 سالوں میں لوگوں کی انکم بڑھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس انکم بڑھنے کی وجہ سے اب تک لوگ برداشت کر گئے ہیں۔ اگر انکم نہ بڑھی ہوتی، غربت وہ ہوتی جو 2018 میں عمران خان آیا تھا تو ملی تھی، یقین مانیں کہ ابھی واقعی لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، خود کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ جو سپیر انکم جب وہ ختم ہو جائے گی، جو لوگوں نے کچھ جمع پونجی کیا تھا 3.5-4 سالوں میں کچھ جمع، وہ ختم ہو جائے گا جب اتنی قیمتیں بڑھنے کے بعد، تو پھر وہی ہوگا، کیوس ہوگا، سڑکوں پہ لوگ ہوں گے، وہی خدا نہ خواستہ خودکشیاں، وہی سب کچھ ہمیں نظر آئے گا، لوگ بل جلا رہے ہوں گے، لوگوں کے کنیکشن کاٹ رہے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا خدا نہ خواستہ۔ میں آپ کے سامنے خطرناک ترین چیزیں جو انہوں نے اس بجٹ میں کی ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس بجٹ سے پہلے انہوں نے بجلی، تیل، گیس، ہر چیز پہلی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچا دی ہے۔ انہوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ مہنگائی 11.5% ہوگی۔ انہوں نے ٹیکس کلیکشن کا حساب لگایا کہ 7,000 ارب کا ہوگا۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان کی گروتھ شاید 5% سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو، اور کتنا بڑا فراڈ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے، اگر 11% ہے تو جو آپ کی شرح سود ہے وہ 11% یا 12% رہے گی ملک کی۔ مہنگائی 13% ہے تو شرح سود اس سے تھوڑی سی اوپر رہتی ہیں۔ یہ معیشت کا اصول ہے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے، جو معاشی ماہرین ہے، میں نے نہیں بنایا ہوا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کیا ہونے لگا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے پاکستان میں، جس طرح یہ تیل مہنگا ہوا ہے، یعنی پیٹرول ڈیزل، جس طرح بجلی مہنگی ہوئی ہے، جس طرح ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ ٹرانسپورٹ کاسٹ مہنگی ہو جاتی ہے، ڈیزل مہنگا تو کسان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ہر چیز مہنگی۔ یہ 20 سے 35% کے درمیان مہنگائی ہوگی۔ ترکی میں جب مہنگائی 20% پہ پہنچی تو ان کو شرح سود بھی 20-22% تک لے کے جانی پڑی تھی۔ یہاں پہ مہنگائی جب 20 سے 25% پہ پہنچے گی تو ان کے پاس صرف ایک آپشن ہوگا کہ شرح سود کو 20% تک لے کے جانا۔ اگر نہیں لے کر جائیں گے تو مہنگائی 20-25% پہ نہیں رکے گی، یہ پھر 40-50% پہ چلی جائے گی۔ ترکی میں آج مہنگائی 70% پر ہے۔ چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی، اتنے خوشحال ملک میں بھی لوگ چل رہے ہیں، قوت خرید ہے لوگوں کی، لیکن اردوغان کو بھی اگلے سال الیکشن میں جانا ہے 2023 میں، اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ بہت مہنگائی ہو گئی ہے ترکی میں، یہی حال پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ 20 سے 25% مہنگائی ہوگی، شرح سود بڑھے گی۔ جیسی شرح سود بڑھے گی، کاروباری بندہ فیکٹری، مل، کچھ بھی چلا نہیں سکے گا۔ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ قرضہ لے کے سارا اپنا جو ہے وہ مال پورا کرتے ہیں، قرضہ لے کے چلاتے ہیں اپنی کمپنیوں کو، فیکٹریز کو، ملوں کو، ان کو چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ۔ اسی طرح جو انویسٹر ہوتا ہے وہ انویسٹ کیوں کرے گا؟ جب اس کو 20% شرح سود مل رہی ہوگی، وہ اپنا پیسہ بینک میں رکھ دے گا، وہاں سے اسے سود ملتا رہے گا، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جب 20% آپ شرح سود کر دیں گے، اگر کسی نے رسک لینا ہے، اور یہی لوگ ہیں، ان کے فرنٹ مین پاکستان میں ڈالر لے کے آئیں گے، اس پہ 20% انٹرسٹ لیں گے، اور پھر
جب انف پیسہ کما لیں گے سال کے اندر، کسی نے اگر $1,00,000 لانا ہے تو وہ $1,20,000 لے کے سال کے اینڈ میں گھر چلا جائے گا۔ وہ لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ ہاٹ منی بھی وقتی آ جائے، لیکن پاکستان کی معیشت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل زمین بوس ہونے جا رہی ہیں۔ اگر یہ 2 سے 3% گروتھ کر گئے تو یہ بہت بڑا مارکا ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مائنس نہ ہوگی گروتھ، مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر گروتھ مائنس میں چلی جاتی ہے، جو صورتحال ہونے والی ہے۔ مہنگائی کو روکنے کے لیے جب یہ شرح سود بڑھائیں گے پوری معیشت رک جائے گی۔ انہوں نے 7,000 ارب کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کا ایک بڑا حصہ، میجر چنک، جب آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکس وغیرہ جو اسی وقت لگتے ہیں امپورٹ سٹیج پہ، وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف حکومت کے انڈر 76 ارب ڈالر کی امپورٹس ہوئی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اس کو کم کر کے 70 ارب ڈالر کریں گے۔ اگر یہ امپورٹس کر دیں گے کم، ٹیکس وہاں سے بھی کم کلیکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ ہے، 1,00,000 جس کی تنخواہ ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں، یعنی $100 شاید آپ ٹوکن منی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سلیبس ہیں جس میں 7% ہے اور بڑھتا جائے گا ٹیکس، لیکن ٹیکس میں انہوں نے کمی کی ہے۔ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو شرح سود بڑھائی جاتی ہے، لوگوں کی قوت خرید کو تھوڑا کم کیا جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے یہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں سرکاری ملازمین چند لاکھ ہیں، لیکن باقی 22 کروڑ کا کیا ہوگا جب آپ سرکاری ملازمین پہ ٹیکس بھی کم کر دیں گے اور 15% ان کی تنخواہ بڑھا دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ملک کی ریالٹی ہے یہ، ان کی قوت خرید بڑھ جائے گی، ان کی ڈسپوزیبل انکم بڑھ جائے گی۔ اگزامپل دے رہا ہوں آپ، جب وہ زیادہ چیزیں لیں گے مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو ایک لاجک اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر چلی جائے چیز تاکہ اس کا استعمال کم ہو جائے۔ کسی معاشی ماہر سے پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ جو روپے کے مقابلے میں ڈالر اوپر جاتا ہے وہاں بھی مور اور لیس اسی قسم کا لاجک ہوتا ہے کہ جب ڈالر مہنگا ہو جائے گا، روپیہ سستا ہو جائے گا تو لوگ امپورٹس کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ جہاں $100 کا $1 ملتا تھا تو آپ باہر سے چیزیں منگوا لیتے تھے، آپ کو لگتا تھا یار کم روپے باہر جا رہے ہیں۔ وہاں جب ڈالر 200 کا ہوگا تو آپ 1000 بار سوچیں گے یار کہ یہ چیز ڈبل، میں 200 میں وہی چیز لوں گا جو میں پچھلے سال 100 کی۔ اگزامپل دے رہا ہوں۔ بیسیکلی یہ ڈسکریج کرتا ہے امپورٹس کو، اور امپورٹس جتنی کم ہوتی ہیں معیشت اتنی بہتر ہوتی ہے۔ ایکسپورٹس بڑھاتے جاؤ، یعنی ڈالر جتنا اوپر جائے گا ایکسپورٹس والوں کو فائدہ ہوگا، امپورٹس والوں کو نقصان ہوگا۔ یہ آٹومیٹک میجرز ہوتے ہیں جو آپ کی معیشت کو سنبھالتے ہیں۔ تو مہنگائی $30 لیٹر پیٹرول اور بڑھے گا، اور انہوں نے 750 ارب کی لیوی پرومس کر دی ہے اس بجٹ میں۔ تو $30 ابھی کی جو موجودہ قیمت ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے عالمی مارکیٹ میں، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ جلدی نیچے آ جائے، لیکن ابھی 123 پہ ہے برینڈ کی قیمت، $123۔ تو آج کی جو قیمت ہے اس پہ $30 پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، یہ ہو جائے گا 210 ہے اگر تو 240۔ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اپنا 750 ارب پیٹرولیم لیوی لگا کے لیں گے، یہ بنتا ہے $30 پیٹرول کے اوپر، اور اگر یہ لیں گے تو ان کا 750 ارب کا ٹارگٹ پورا ہوگا جولائی سے، 1 جولائی سے $30 اور، تو تقریباً $300 لیٹر کے قریب پیٹرول یہ لے کے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ ہوگا یا نہیں اللہ کرے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کی یہ مشکل کم ہو، یوکرین کی جنگ ختم ہو، یہ پرائسز نیچے آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ایران سے ڈیل ہو جائے، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو موجودہ صورتحال میں بتا رہا ہوں کہ مہنگائی تمام حدیں کراس کرنے جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ حکومت میں صرف ایک وجہ سے ہیں کہ ان کو حلق نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو میں اگلا الیکشن نہیں لڑنے دوں گا، اور اگر لڑے بھی تو رات کو ہم RTS سسٹم یا جو بھی ہوگا بند کر کے آپ کی مرضی کی سیٹیں آپ کو جتوا دیں گے، آپ نے 150 جیتنی ہیں جتنی جیتنی ہیں، اور عمران خان کو ہم محدود سیٹیں دیں گے، اگر وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتا ہے تو ہم اس کو نہیں آنے دیں گے، اس کے بغیر یہ لوگ یہ حکومت کبھی نہ چلاتے۔ مہنگائی وہ واحد چیز ہے کہ دنیا کے سب سے پاپولر لوگ بھی گالیاں کھا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ دنیا کے پاپولر ترین لیڈر عمران خان جیسا بندہ، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کرپٹ نہیں ہے، ملک کو ٹھیک کر رہا تھا، لیکن سب باقی سب ٹھیک ہے، مہنگائی بڑی کر دی عمران خان نے، ہم یہی سنتے تھے۔ اتنی زیادہ مہنگائی کے ساتھ یہ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے، نہ یہ گروتھ کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے، نہ یہ ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں معیشت اتنی سکڑ جائے گی، انڈسٹری اتنی سکڑ جائے گی، ایکسپورٹس کا ٹارگٹ جو انہوں نے $35 ارب کا رکھا ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ اس کو اچیو کریں۔ نون لیگ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دور میں ایکسپورٹس کو کم کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو ویسے ہی وہ بتا رہے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری والے ایک صاحب کہ ہماری 25 جو یونٹس ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بجلی نہیں دے رہی ہے۔
کم از کم دے تو دو، چلو مہنگی دے دو. تحریک انصاف حکومت نے ان کو فیوریبل جو ریٹ ہوتا ہے بجلی کا اس پہ فراہم کی ہوئی تھی. ایل این جی اگر گیس چاہیے ہوتی تھی ان کو گیس بھی دی جا رہی تھی پریفر کر کے، تاکہ ہمیں ایکسپورٹس چاہیے، زر مبادلہ آئے گا تو ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی. یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں. کل ان شاء اللہ تعالیٰ جو میں صبح آپ کو ویڈیو بتاؤں گا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس بجٹ میں رکھا کیا ہے. ایک تنقید ہو رہی ہے فوج کے بجٹ پہ کہ جی یہ 1,500 ارب سے اوپر چلا گیا فوج کا بجٹ، جب ملک اتنی مشکل میں ہے تو. لیکن دیکھیں تنقید فرد واحد پہ ہے، یہ چند لوگوں کے غلط فیصلوں پہ ضرور ہے، لیکن فوج کا بجٹ بڑا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. 2017-18 میں فوج کا بجٹ تھا 11 ارب ڈالر، 10 سے 11 ارب ڈالر. آج فوج کا بجٹ ہے 7 سے 8 ارب ڈالر. 8 ارب ڈالر کر لیں راؤنڈ فگر. تو فوج نے اپنا اکوپمنٹ، پارٹس، بہت کچھ باہر سے منگوانا ہوتا ہے. لوکل لیول پہ تو ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ تنخواہوں کا نارمل بجٹ سے جاتا ہے یا ان کے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ فوج جہاں خود بناتی ہے لیکن اس کے بھی پارٹس وہ باہر سے منگواتی ہے جو یہاں چیزیں اسمبل ہوتی ہیں. فوج کو بہت ساری چیزیں باہر سے، تو اس کا بجٹ اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا نہیں ہے بلکہ کم ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. پاکستان کے جہاں حالات خراب ہیں وہاں فوج کا، باقی ہے کہ فوج کی انکم اور بہت جگہ سے ہو جاتی ہے. فوج بہت سارے کاروبار میں ایف ڈبلیو، این ایل سی اور اس طرح کے ادارے ہیں جہاں سے ان کی انکم ہو جاتی ہے، اور وہ میں کبھی بات کروں گا. لیکن جو بجٹ پہ بات ہو رہی ہے، ہمیں ادارے پہ تنقید نہیں کرنی. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم نے ادارے کے خلاف نہیں ہونا. کچھ افراد جنہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ان کے ساتھ ہماری یہ جنگ چلتی رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ عوام جیتے گی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ادارے کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی، یہ ایک غلط تاثر جا رہا ہے. میں اور آپ کو بتا دوں، میں ایک مفتاح اسماعیل کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بجٹ کے جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو غلط بجلی کے منصوبے لگائے گئے، اور یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے آج میں نے دیکھا کہ انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ بجلی کے غلط منصوبے لگائے گئے، غلط ٹیرف طے کیے گئے اور سارا کچھ. اور یہ وہی منصوبے ہیں جو نواز شریف کے دور میں، پچھلے دور میں لگے تھے، اور اسحاق ڈار اور شہباز شریف نے یہ سارا کچھ کیا. تو کم از کم مفتاح اسماعیل میں اتنی جرت ہے، ایک کام اس نے جو اچھا کیا، دیکھیں تعریف کرنی چاہیے. بے شک وہ نون لیگ کے ہیں، انہوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں آج، جیسے ایک جھوٹ کے جی 70 روپے کی ہم چینی دے رہے ہیں، مجھے پورے پاکستان میں کہیں سے 70 روپے کی لا دیں میں مان جاؤں گا. جھوٹ انہوں نے بولے ہیں، نون لیگ میں بندہ ہو وہ سچ بولے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ بات انہوں نے کی ہے اور یہ اچھی بات ہے، ایکنالج کرنی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ غلط منصوبے لگائے گئے تھے بجلی کے. جیسے وہ کوئلے کے اوپر منصوبے پہ تنقید کر رہے تھے، اور یہ کوئلے پہ منصوبہ شہباز شریف نے لگایا تھا اپنے پچھلے دور میں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آپ کو آنے والا ہے اگلے 3-4 مہینوں میں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بل، یار لائٹ جاتی رہی ہے، بل تو اتنا نہیں ہے، یونٹس اتنے استعمال ہی نہیں ہوئے، لیکن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نے آپ کی چیخیں نکلوا دینی ہے، اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے ابھی. تو تیار رہیں بہت بڑے شوق کے لیے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اس سال آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جو بجٹ میں نے دیکھا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اپنا کوئی ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ انہوں نے صرف ایسے طریقے سے بجٹ بنایا جس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی لاجک ہے. کیسے ہوگا 5% گروتھ کیسے ہوگی، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. 7,000 ارب ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوگا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نومبر کی تقرری امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس تقرری کے بعد ویسے ہی ان کے پیچھے سے وہ ہٹ جائیں گے، اور پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اصل میں تقرری کی پرواہ ہے. وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد آگے امریکی جو منصوبے ہیں ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کی اپرووڈ تقرری ہو جائے گی. اور یہی اصل مقصد ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ میڈ ان پاکستان تقرری نہ ہو بلکہ میڈ ان امریکہ تقرری ہو، تاکہ اس کے بعد فیوچر میں جو بھی امریکہ یہاں پہ چاہتا ہے ایڈے بیسز جو بھی ہوگا وہ کیا جا سکے. اور الیکشن مینجمنٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے، اور اسی لیے ای وی ایم انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا. اور یہ ساری حلق کی کارستانی ہے جو اس نے ای وی ایم کے خلاف سارا محاذ بنوایا تھا، اور الیکشن کمیشن سے اس کے خلاف بیانات دلوائے تھے. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. تیار ہو جائیں، بہت ہی بری رولر کوسٹر رائڈ آ گئی ہے پاکستان کے لیے. اور میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ارد گرد یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کو لگے کہ ضرورت مند ہے، وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے اپنی فیملی میں کہ یار اس کی ٹوٹل انکم کتنی ہو سکتی ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو خود ہی لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل وقت آ گیا ہے عوام پہ، مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن مہنگائی سے فرق تو ہر کسی کو پڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور اتنی مہنگائی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے. یہ 75 سال کا سب سے بڑا شوق پوری قوم کو لگ رہا ہے. مشکل وقت ہے.
اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہی سروائیو کریں گے. ایک دوسرے کا ضرور خیال رکھیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.